كافها يا عين صاد. سورہ مبارکہ مریم، ورس نمبر 1. اس سورہ کا نام مریم ہے، یعنی یہ سورہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے نام سے موسوم ہے، چونکہ اس سورہ میں حضرت مریم کا تذکرہ ہوا ہے۔ بیسیکلی پورے قرآن مجید میں حضرت مریم کا تذکرہ، حضرت مریم کا نام 34 ٹائم آیا ہے، جبکہ اس سورہ میں یعنی سورہ مریم میں 3 ٹائمز ان کا نام ذکر ہوا ہے۔ یہ وہ واحد نام ہے خواتین میں سے کہ جس کا اللہ نے نام لے کر تذکرہ کیا ہے، مگر نہ باقی خواتین کا جہاں تذکرہ آیا تو ان کا کسی اور تعلق اور کسی اور نسبت سے تذکرہ کیا، جیسا کہ امراتو فرعون کہا یا امراتو عزیز کہا، اور ومراتو حمالۃ الحطب کہا، یا باقی اور سلسلوں کے حوالے سے ان خواتین کا تعارف۔ یہ وہ واحد نام ہے فیمیلز میں سے کہ جس کا تذکرہ قرآن مجید میں بعنوان نام ہوا ہے، اور اس کا بھی ایک ریزن ہے، بذات خود یہ چیز بھی ایک پیغام ہے خواتین کے پردے کے حوالے سے کہ اللہ کی ذات نے خواتین کا نام نہیں لیا قرآن مجید میں، صرف ایک جگہ لیا ہے، وہ بھی اس لیے کہ بتانا یہ مقصود تھا کہ حضرت عیسیٰ کے والد نہیں ہیں، لہذا ان کی والدہ کا تذکرہ بعنوان نام ضروری سمجھا اللہ کی ذات نے۔ اس سورہ کا دوسرا نام کاف ہا یا عین صاد بھی ہے، یعنی اس کو سورہ مریم بھی کہا جاتا ہے اور کاف ہا یا عین صاد کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ ہجرت حبشہ میں وہ مشہور آیات جو حضرت جعفر طیار نے نجاشی کے سامنے پڑھی تھی اور وہ بہت متاثر ہوا تھا، اور اسلامی تعلیمات کے طور پہ ایک چھوٹا سا پریزنٹیشن جو نجاشی کے سامنے پیش کیا گیا، وہ آیات اسی سورہ سے ہیں اور اسی سورہ کی چند ابتدائی آیات ہیں، انشاءاللہ وہاں ہم تذکرہ کریں گے۔ لہٰذا اس سورہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اسلام کو جب باہر بعنوان ریلیجن، بعنوان مذہب، بعنوان دین، بعنوان شریعت ایکسپورٹ کیا جا رہا تھا، باہر پھیلایا جا رہا تھا، تو سب سے پہلا جو اسلام کا پریزنٹیشن ہوا وہ اسی سورہ کی چند آیات پر مبنی تھا، اور وہ اتنا متاثر کن تھا کہ نجاشی ان سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا، اور اس نے آخری فیصلہ مسلمانوں کے حق میں دیا سورہ مریم کی انہی آیات سے متاثر ہو کر۔ اس سورہ میں حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ہارون، حضرت داؤد، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے تمام انبیاء کا ان کا تذکرہ ہوا ہے۔ اور مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ سورہ میں، چونکہ یہ سورہ مکی سورہ ہے، تو اتنے سارے انبیاء کا تذکرہ کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ مشرکین مکہ کو یہ پیغام دیا جائے کہ وہ انبیاء جن کے نام وہ سنتے رہے ہیں اور وہ انبیاء جن کا تذکرہ اس سورہ میں بھی ہوا ہے، کہ ان انبیاء کے وارث ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لہذا سلسلہ انبیاء کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اسی سلسلے کا تسلسل اور اسی سلسلے کے وارث نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اب آتے ہیں ہم اس سورہ کی پہلی آیا کی طرف۔ یہ جو پہلی آیا ہے یہ حروف پر 5 حروف پر مشتمل ہے، یعنی اس آیا میں حروف ہیں، الفاظ نہیں ہیں، سینٹینسز نہیں ہیں، فریزز نہیں ہیں۔ کاف، ہا، یا، عین، صاد، یہ 5 حروف ہیں۔ ان کا ٹرانسلیشن بھی یہی کیا جا سکتا ہے، اس کا ترجمہ اور کچھ بھی مزید ممکن نہیں ہے، کیونکہ بیسیکلی ان حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ حروف مقطعات جو ہیں یہ قرآن مجید کی 29 یعنی 29 صورتوں کے شروع میں ان کا تذکرہ ہوا ہے اور یہ آئے ہیں۔ ان کے حوالے سے جو ہے اسلام کا ماننا یہ ہے کہ یہ ایسے اسرار اور رموز ہیں کہ جو جن کا حتمی علم صرف اور صرف اللہ کی ذات کو ہی ہے۔ یہ رمز ہیں، یہ اشارے ہیں، یہ اسرار اور یہ راز ہیں کہ جن پر عام لوگوں کو اطلاع دینا اور عام لوگوں کو آگاہ کرنا یقیناً قطعاً مقصود پروردگار نہیں تھا، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان اشاروں کے ذریعے، ان ایبریویشنز کے ذریعے، بلکہ رادر آئی شوڈ سے کہ ان کوڈ ورڈز کے ذریعے یہ بات کی ہے تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ آگاہ کیا جا سکے کہ ان کی برکات کے حوالے سے بھی، اور بلکہ آپ خود اندازہ کریں کہ بظاہر یہ بڑا عجیب سا اسلوب بیان تھا
اور ایک نیا اسلوب بیان تھا کہ صرف حروف کو بیان کیا گیا اور پورے الفاظ بیان نہیں کیے گئے، پورا فریز اور پھر سینٹنس پورا بیان نہیں کیا گیا۔ مگر مشرکین مکہ جو قرآن کی مختلف چیزوں پر اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے تھے، انہوں نے بھی ان حروف مقطعات کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان اسرار اور ان رموز سے بھی بالکل بے خبر ہرگز نہ تھے، ان کو بھی اندازہ تھا کہ اس میں کوئی بہت بڑی حکمت جو ہے وہ پوشیدہ ہے۔ آپ کے سامنے عرض کیا کہ حروف مقطعات قرآن مجید کی 29 صورتوں یعنی 29 صورتوں کے شروع میں ان کا تذکرہ ہوا ہے۔ ان 29 میں سے 24 ایسے مقامات ہیں، 24 ایسے مقامات ہیں کہ حروف مقطعات کے فوراً بعد تذکرہ قرآن مجید یا تذکرہ کتاب الہی ہوا ہے۔ جیسا کہ آپ جو ہے وہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم کے بعد جو اگلی آیا ہے اس میں کس چیز کی بات کی جا رہی ہے؟ کتاب پروردگار کی، کلام پروردگار کی، قرآن مجید کی بات کی جا رہی ہے۔ سو ان 29 میں سے 24 ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر حروف مقطعات کے فوراً بعد جو آیا آئی اس میں قرآن مجید کا تذکرہ، قرآن مجید کی عظمت، مقام اور بلندی جو ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اس سے مفسرین نے ایک اندازہ یہ لگایا ہے کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں ان کا قرآن مجید کی عظمت کے ساتھ بہت گہرا اور بہت خاص تعلق ہے۔ تبھی جب بھی حروف مقطعات کو تذکرہ کیا گیا تو ان میں سے زیادہ تر مقامات پر 24 آؤٹ آف 29 مقامات پر فوراً سے قرآن مجید کا تذکرہ ہو رہا ہے، جس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا قرآن مجید کے ساتھ، اس کی فصاحت و بلاغت کے ساتھ، اس کے کلام کے ساتھ، اس کے اسرار و رموز کے ساتھ، اس کی تعلیمات کے ساتھ، اس کی عظمت اور مقام کے ساتھ بہت گہرا تعلق موجود ہے۔ سورہ مریم کے شروع میں جو حروف مقطعات آئے ہیں، کاف، ہا، یا، عین اور صاد، اس حوالے سے جو مختلف تعویلیں وارد ہوئی ہیں، کچھ حروف مقطعات ایسے ہیں کہ جن کے حوالے سے مختلف روایات بھی وارد ہوئی ہیں، تعویلات بھی وارد ہوئی ہیں اور مختلف تفاسیر کرنے کی بھی علماء نے کوشش کی ہے۔ اس سورہ کے حوالے سے اور اس پہلی آیا کے حوالے سے تفسیر صافی میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت حجت علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول تعویل اس طرح سے ہے کہ حضرت زکریا نے خدا سے یہ دعا مانگی تھی کہ مجھے پنجتن پاک کے نام تعلیم فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جب یہ نام تعلیم فرما دیے پنجتن پاک کے نام، تو جب وہ اس میں محمد و علی اور فاطمہ اور حسن کا نام لیتے تھے تو ان کے اندر فیلنگز ایسی آتی تھی جیسے غم ان سے دور ہو رہے ہوں اور دل میں سکون اور اطمینان اور ٹھہراؤ محسوس کرتے تھے۔ لیکن نام حسین سے ان کا دل بھر آتا تھا اور آنکھیں بھیگ جاتی تھی۔ تو ایک دفعہ انہوں نے مناجات میں عرض کیا کہ پروردگارا، یہ 5 نام جو تو نے مجھے سکھائے ہیں، ان میں سے باقی ناموں سے تو مجھے تسکین ہے، سکون ہے، تسلی ہے، اطمینان ہے، میرے غم دور ہوتے ہیں، مگر یہ نام حسین سے گریا اور رونے کے لیے بے بسی کیوں محسوس کرتا ہوں میں اپنے اندر؟ تو اس وقت خالق کائنات نے ان کلمات کو نازل کیا اور یہ کوڈ ورڈز میں بتایا کہ بیسیکلی نام حسین سے جو آپ کو رونے کا اور گریا کا جو ایک فیلنگز آتی ہیں اور ایک اداسی محسوس ہوتی ہے اور غم محسوس ہوتا ہے اور جو آنکھیں جو ہیں وہ بھیگ جاتی ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کوڈ ورڈز میں یوں بتایا کہ کاف، ہا، یا، عین، صاد، یعنی کہ کربلا، کاف سے کربلا ہے، ہا سے ہلاکت عطرت رسول ہے، اور یا سے مراد یہاں یزید، اور عین سے عطش اور صاد سے صبر۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی گویا اس پورے واقعے کو مختصراً بیان کیا کہ سرزمین کربلا پر عطرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یزیدی فوجوں کے ہاتھوں پیاس کے عالم میں بہت بڑے صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے شہید کر دیے جائیں گے۔ اس کا خلاصہ ان آیات کا یہ بنتا تھا، ان 5 جو حروف ہیں ان کا یہ بنتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی اس آیا کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ جناب زکریا کو جب یہ رمز دیا گیا تو اس کے بعد آپ 3 دن تک مسجد سے باہر نہ نکلے اور آپ نے گریہ و بکا کیا، اور پھر خالق کائنات سے ایک دعا مانگی کہ محمد و علی اور فاطمہ و حسن علیہ السلام کے صدقے میں مجھے بھی ایک ایسا فرزند عطا فرما بڑھاپے میں جو میرا وارث بھی ہو
اور پھر مجھے اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت بھی دکھائے تو خالق کائنات نے ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ہے وہ عطا فرمائے، جن کی بہت زیادہ ریزیمبلنس یا شباہت بھی امام حسین علیہ السلام سے ملتی ہے۔ سو ایک روایت کے مطابق جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ وہ حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ رمز یا یہ اشارہ یا کوڈ ورڈز میں بتایا گیا کہ نام حسین سے یہ اداسی اور اس طرح کی فیلنگز کیوں ہیں، اور پھر خالق کائنات نے واقعہ کربلا کے بارے میں اس طریقے سے آگاہ فرمایا۔ البتہ ایک اور روایت جس کو میں تفسیر مجمع البیان اور معنی الاخبار سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام سے پوچھا گیا، امام صادق علیہ السلام سے، کہ کاف ہا یا عین سواد کا کیا معنی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کاف ہا یا عین سواد یعنی ان الکافی الہادی الولی العالم الصادق الوعد، یعنی کہ کاف سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی ذات کافی ہے، اور ہا سے مراد وہ اس کی صفت ہادی کو بیان کیا گیا ہے۔ یا سے مراد البتہ دو الگ الگ روایات ہیں، یا تو ید خدا یعنی خدا کا وہ ہاتھ یا وہ طاقت جو ساری طاقتوں سے اوپر ہے، یا پھر اس سے مراد جو ہے وہ الولی مراد لیا گیا ہے۔ اس طریقے سے عین سے مراد العالم لیا گیا ہے، اور سواد سے مراد الصادق الوعد لیا گیا ہے۔ یعنی اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں خالق کائنات کی صفات کو بیان کیا گیا اور اسماء الحسنی میں سے بعض اسماء کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ہمیں بعض دیگر روایات اس طرح کی ملتی ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جتنے بھی حروف مقطعات ہیں یہ بیسیکلی اسماء الحسنی کے رموز ہیں اور ان کے رمز ہیں یا ان کے ابریویشنز ہیں یا ان کے کوڈ ورڈز ہیں، جیسے کہ ہم نے پہلے آپ کے سامنے تذکرہ کیا۔ ہمیں امیر المومنین علیہ السلام کی دعاؤں میں سے بھی اس چیز کا جو ہے وہ تائید حاصل ہوتی ہے کہ اسماء الحسنی کی صفات کا تذکرہ ہو سکتا ہے، جیسا کہ آپ نے بعض دعاؤں میں یا کاف ہا یا عین سواد کے عنوان سے بھی دعا مانگی ہے خالق کائنات پر۔ روایات میں یہ ملتا ہے کہ خاص طور پر جب آپ دشمن کے مقابلے میں جاتے تھے تو آپ اس وقت یہ دعا مانگتے ہوتے تھے، یا کاف ہا یا عین سواد۔ اور بلکہ امام صادق علیہ السلام سے اسی حوالے سے ایک اور روایت بھی منقول ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ اگر آپ کو کسی ظالم و جابر کے سامنے جانا پڑے اور کسی ظالم حکمران کے سامنے جانا پڑے اور اس کے ظلم کا آپ کو ڈر اور خطرہ ہو کہ وہ کوئی ظلم کرے گا اور ناانصافی کرے گا، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ جب اس کے سامنے جائیں تو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو کھولیں اور پھر ایک ایک حروف مقطعات میں سے ایک حرف پڑھتے جائیں اور ایک ایک انگلی بند کرتے جائیں۔ کاف پڑھیے اور ایک انگلی بند کر لیجئے، ہا پڑھیے اور ایک انگلی بند کر لیجئے، یا پڑھیے اور ایک انگلی بند کر لیں، اور عین کے پڑھتے ہوئے ایک بند کریں، اور سواد پڑھتے ہوئے پانچویں انگلی بند کر لیں، اور یوں آپ کی مٹھی بند ہو جائے گی۔ پھر آپ نے فرمایا ایسے ہی آپ اپنا بایاں ہاتھ کھولیں اور ہا میم عین سین قاف ان حروف کو پڑھتے ہوئے اپنی ایک ایک انگلی کو بند کرتے جائیں، اور جب دونوں مٹھیاں آپ کی بند ہو جائیں تو پھر اس جگہ پہ جہاں آپ کو کسی ظالم و جابر کا سامنا ہے تو پھر وہاں ان مٹھیوں کو بند کرنے کے بعد اس طریقے سے آپ دعا مانگیے، انت الوجوہ للحی القیوم وخاب من حمل ظلما، یعنی اللہ کی ذات حی و قیوم کے سامنے سارے کے سارے چہرے اور گردنیں جھکی ہوئی ہیں، اور جو بھی کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے وہ نامراد ہوتا ہے اور وہ ناکام ہوتا ہے۔ اب یہ دعا مانگیے تو پھر اپنی ان انگلیوں کو اور اپنی مٹھیوں کو کھول دیں تو اللہ کی ذات آپ کو ظالم کے اس جابر کے شر سے محفوظ رکھے گی۔ میں نے بعض علماء نفسیات کو یہ فارمولہ استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی میں دیکھا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں پر بھی آپ یہ محسوس کریں کہ آپ کے اندر جو ہے وہ کسی بھی مقصد تک پہنچنے کے لیے عزم و حوصلہ کی کمی ہے، جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے یقین و معرفت میں کسی حوالے سے کمی آ رہی ہے، یعنی جب آپ اپنے آپ کو when you feel yourself at low، آپ کسی بھی حوالے سے، روحانی حوالے سے، جسمانی حوالے سے، کسی بھی حوالے سے اپنے آپ کو لو فیل کرتے ہیں، تو وہ ماہرین نفسیات یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے ہاتھ کھولیے اور اپنے ہاتھوں کو، دائیں ہاتھ کو کاف ہا یا عین صاد کہتے ہوئے بند کیجئے، اور پھر جو ہے لیفٹ ہینڈ جو ہے اس کو ہا میم عین سین قاف کرتے ہوئے بند کیجئے۔ بلکہ ماہرین نفسیات کے الفاظ میں مجھے کہتے ہیں کہ ان دونوں ہاتھوں میں پاور محسوس کیجئے اور اپنی مٹھی بند کیجئے، یعنی پاور لے لیجئے اپنی مٹھیوں کے اندر، اور اس طریقے سے یوں لینے کے بعد دین سے ون تھنگ ٹو یور سیلف، ایک بات اپنے آپ سے کہیے کہ آئی کین ڈو اٹ اینڈ آئی ول ڈو اٹ،
کہ جس چیز کے حوالے سے بھی آپ اپنے اندر کمی محسوس کر رہے تھے، اپنے آپ کو ان چیزوں کی پاور سے امپاور کرنے کے بعد آپ یہ کہیے کہ میں یہ کر سکتا ہوں اینڈ آئی ول ڈو اٹ، اور میں ڈیفینیٹلی یہ کر کے انشاءاللہ تعالیٰ دکھاؤں گا. یوں آپ اپنے آپ کو طاقتور محسوس کریں گے اور اس چیز کے بہت قریب محسوس کریں گے. اینی ہاؤ، اس پوری آیا کا خلاصہ جو ابھی تک ہم نے سیکھا وہ یہ ہے کہ خالق کائنات کے اسرار اور رموز سے بھرپور ہے یہ آیا، اور اس کا حتمی علم اللہ کی ذات کے پاس ہے. مگر اسماء الہی ہوں یا کربلا کی داستان کا خلاصہ ہو، یقیناً یہ سب چیزیں برحق ہیں، اور ہمیں کربلا والوں سے درس صبر بھی لینا ہے، اور زندگی کے طور طریقے اور سلیقے کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ سیکھنا ہے. اور اسماء الحسنہ کے حوالے سے تو جو ہے روایت میں بھی ہمیں یہی ملتا ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کی عادات کو، اللہ کی اسماء کو، اللہ کی صفات کو اپنے اندر اپنانے کی کوشش کرو. یعنی کہ اسماء الحسنہ میں جو صفات اللہ کی ذات کے اندر موجود ہے، ان صفات کو اپنے اندر ہمیں انشاءاللہ پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے. آج کی اس آیہ میں جب ہم اس آیہ کو پڑھ رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی سورہ، اور خاص طور پہ اب سورہ مریم کا چونکہ آغاز ہے تو اسے پڑھیں گے تو روزانہ ایک آیت پڑھتے ہوئے we'll be trying to live with that surah and with that ayah. So سورہ مریم کی اس آیا کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم نے یہ سبق لینا ہے اور یہ جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ ہم اس سورہ میں اس طریقے سے جو ہے اپنی زندگی کو امپاور کریں گے. اور دو بہت بڑی فورسز اور طاقتیں ہیں میرے اور آپ کے پاس. ایک طاقت ذات پروردگار اور اللہ کی ذات ہے، اور اس کی اسماء اور اس کی صفات کو اپنے اندر میں نے پیدا کر کے اپنے آپ کو بہت پاورفل کرنا ہے، اور انشاءاللہ آپ اس پاور کو محسوس کرتے ہیں. دوسری آپ کی بہت بڑی طاقت کربلا والے اور واقعہ کربلا آسان ہے، کربلا ہے کہ جہاں سے پسے ہوئے لوگوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو اٹھانے کے درس لیے اور اپنے اندر تحرک اور قوت پیدا کی ہے. یہ دو طاقتیں جس قوم کے پاس ہوں، یقیناً وہ قوم کبھی جھک نہیں سکتی، کبھی نامراد نہیں ہو سکتی، کبھی ناکام نہیں ہو سکتی. سو ان اسماء کو پڑھیے، ذات پروردگار سے تمسک کیجئے، وسیلہ کربلا کو بنائیے. یقیناً آپ اپنے اندر بہت بڑی پاور، بہت بڑی طاقت محسوس کریں گے، اور دیکھیں گے کہ آپ طاقت والے کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں اور متوسل ہو جاتے ہیں. دعائے خالق کائنات ہمیں کربلا والوں کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اسماء الہی، اسماء حسنہ کے اندر بیان کی گئی تمام خوبصورت عادات و صفات کو اپنانے کی کوشش اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنانے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تعالی. اور خالق کائنات ہمیں قرآن مجید نے جو ہمیں کوڈ آف لائف دیا ہے، جو زندگی کا طریقہ بتایا ہے، اس طریقے کے مطابق اپنی ساری زندگی کو گزارنے کی توفیق اور طریقہ اور سلیقہ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.